बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मानी खेज़ दरख्वास्त दायर की गई है और जिसको मैं समझता हूँ कि इमरान खान की गैबी मदद शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अगला हफ्ता है वो बहुत अहम है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियों के बावजूद 6 बेंचेस काम करने जा रहे हैं क्योंकि अहम केसेस लग गए हैं और मामलात अब जा रहे हैं फैसला कुन मोड़ की तरफ। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी हनीफ राही एडवोकेट साहब की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त भी उन्होंने दी थी और जो काजी फैसल साहब की सरबराही में कमीशन बनाया गया था उस कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई थी हनीफ राही एडवोकेट साहब की जानिब से। उस केस में अहम डेवलपमेंट हुई है। उन हनीफ राही एडवोकेट साहब लापता हैं उस दिन से जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की अदालत में समाअत हुई है और अदालत में उन्होंने काजी फैसल साहब और दो मुअज़्ज़िज़ जो चीफ जस्टिस हैं सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट और उनके साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी और उस पर समाअत भी हुई, तो उसके बाद से वो लापता हैं। उनकी बायाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई और सोशल मीडिया पर एक लगा हुआ था कि जी अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा करने वाला वकील उनका कत्ल होता है और मुकदमा इमरान खान पर दर्ज होता है तो फिर जिनके खिलाफ तौहीन अदालत दी गई मुकदमा उनके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात दुरुस्त है और ऐसे कोई कमेंट्स देने चाहिए। बहरहाल जो लोगों की राय है वो दुरुस्त नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस को अदालत में समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अदालत में समाअत की। लापता वकील रियाज हनीफ राही एडवोकेट की बायाबी के लिए उनके बेटे हाफिज मोहम्मद उसामा रियाज की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा अदालत ने जारी किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि पिटिशनर के मुताबिक उसके वालिद 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में समाअत अटेंड करने के बाद से लापता हैं। पिटिशनर को खदशा है कि उसके वालिद को कुछ अफराद या एजेंसी ने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। अदालत ने हुक्म दिया कि आईजी इस्लामाबाद मुबैना तौर पर अगवा किए गए वकील से मुतल्लिक 12 जून तक रिपोर्ट जमा करवाएं। एसएसपी ऑपरेशन को ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने की हदायत। वजारत दिफा के मतहत इंटेलिजेंस एजेंसियों और इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी मालूमात इकट्ठी करने का हुक्म दिया गया है। अब अगर इस तरह से मामलात इस्लामाबाद के अंदर से सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो लापता हो जाए तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है वफाकी हुकूमत की भी और इस्लामाबाद पुलिस की कि वो जिम्मेदारी निभाएं। और एक दिन पहले की खबर है डॉन अखबार के सहाफ़ी हैं उनके घर पर जो ना सिर्फ मुसल्ला लोगों ने वहाँ डकैती की धावा बोला, उनके घर में तोड़ फोड़ की और उनके घर से काफ़ी चीज़ें उठा के ले गए। तो वो डकैती की एक वारदात थी, मुसल्ला डकैती की वारदात थी। तो अगर इस्लामाबाद में ये हालात हो रहे हैं और इस्लामाबाद हमारा बदकिस्मती से जो एक पुरअमन शहर था वो इस तरीके से कि आए रोज़ वहाँ साफ़ियों के मोबाइल फ़ोन स्नैच किए जा रहे हैं, वहाँ उनके गाड़ियाँ महफूज नहीं हैं, तो बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि बुरी तरह नाकाम हो गई है इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की जो ज़िम्मेदारी है वो निभाने में बुरी तरह इस्लामाबाद पुलिस नाकाम हो चुकी है। और ये ज़िम्मेदारी बनती है वफाकी हुकूमत की कि वो कार्रवाई करे और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो भी हनीफ राही को लापता जैसे हुए हैं जो उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आगे कार्रवाई कैसे चलती है। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दरख्वास्त गुजार हैं जी करामत अली हैं, ये कराची से हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। फैसल जमान खान हैं, ये कराची से हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। महनाज रहमान हैं, ये कराची DHA से हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। प्रोफेसर डॉक्टर AH नैयर हैं, ये इस्लामाबाद से हैं और सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी हैं, ये भी इस्लामाबाद से हैं। इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया गया है। उसमें थ्रू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पाकिस्तान सेक्रेटरीट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू उनको पार्टी बनाया गया है। वजारत दिफा को पार्टी बनाया गया है, वजारत दाखिला को पार्टी बनाया गया है। तमाम जो रेलिवेंट लोग हैं उनको इसमें फ्रीक बनाया गया है और उसमें जो इस्तदा की गई जो अदालत में इस्तदा की गई और अदालत में जो दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया। मैंने आपको कहा था कि मानी खेज़ दरख्वास्त वो होती है जब सिविल सोसाइटी की जानिब से आती है और सिविल सोसाइटी की जानिब से दरख्वास्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाए तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी
اس میں ملٹیپل پریئرز تھیں، اس میں بہت کچھ مانگا گیا تھا، اپنے کارکنان اور قائدین کی بازیابی بھی مانگی گئی تھی، ان سے زبردستی جو چھڑوائی جا رہی تھی وہ بھی مانگی گئی تھی کہ ان سے زبردستی جو چھڑوائی جا رہی ہے جماعت، اس کے خلاف بھی ریلیف مانگا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آرمی عدالتوں سے متعلق بھی ریلیف مانگا گیا تھا، آرمی جو ٹرائل ہے اس سے متعلق جو ریلیف مانگا گیا تھا۔ اب جو واقفان حال ہیں، جو حالات کو جانتے ہیں، وہ ایک بات بڑی کلیئر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ عمران خان کے پاس اس وقت عمران خان کی سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ یا تو عمران خان کا صرف اب آرمی عدالت رہ گئی ہے، جو عمران خان خود کہتے ہیں کہ آرمی عدالتوں کے ذریعے مجھے سزا دی جائے گی، کہ یا تو آرمی عدالتوں کے ذریعے عمران خان کا ٹرائل کر کے ان کو سزا دے دی جائے، اور دوسری جانب چونکہ جو پروسیکیوشن ہے، اگر عام عدالت میں کیس چلتا ہے تو عمران خان کے خلاف تو کوئی کیس ہے نہیں، آرمی عدالتوں میں چونکہ اسپیسیفک لا ہے، اسپیشل لا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا کا جو ہے وہ لوگ جو باخبر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، اور عمران خان خود اس بات کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان معاملات کو اور 9 مئی کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھنڈا کرے اور سیاسی حالات جو ہیں ان کو بہتر کرے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ 2 صورتحال ہے، ان 2 صورتحالوں میں کچھ کہتے ہیں کہ آرمی عدالتوں کے ذریعے جو بیانات اور سٹیٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے اداروں کی جانب سے، تو ہر صورت عمران خان کو سزا ملے گی، اور ہر صورت عمران خان کو آرمی عدالتوں کے ذریعے ہی ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایکشن لینے کا اور چیف جسٹس آف پاکستان کا اپنا کردار ادا کرنے کا۔ اس میں آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہوں یا مختلف ہائی کورٹس کے فیصلے ہوں آرمی عدالتوں کے حوالے سے، وہ پہلے ہی موجود ہیں۔ اب سول سوسائٹی نے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے خلاف آرٹیکل 184(3) کے تحت سول سوسائٹی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی اس پر اعتراضات لگ گئے تھے، اور اس میں چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا ملٹیپل پریئرز تھیں، اس میں مختلف چیزیں مانگی گئی تھی۔ یہ صرف جو عام شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے خلاف یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دی گئی ہے سول سوسائٹی کی جانب سے۔ درخواست میں وفاقی حکومت کو، وزارت قانون و انصاف کو، وزارت داخلہ کو، وزارت دفاع کو، حکومت پنجاب کو، حکومت خیبر پختونخوا اور حکومت بلوچستان کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پٹیشن میں جو پٹیشن مفاد عامہ میں دائر کی گئی ہے، اور مثال طور پر انہوں نے کہا کہ سویلینز باشمول سیاسی رہنماؤں اور ورکرز کا آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ٹرائل کا معاملہ انتہائی عوامی اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سویلین کا ملٹری ٹرائل یا کورٹ مارشل آئین میں فراہم کردہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پٹیشن میں کہا گیا کہ 9 مئی کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 اور 10 مئی کو ملک بھر میں ہنگامہ رہی کے واقعات ہوئے جو افسوسناک ہیں، جس کے بعد پنجاب میں 21 مئی تک 3700 افراد، خیبر پختونخوا میں 27 مئی تک 2800 کے قریب افراد، اسلام آباد میں 14 مئی تک 500، بلوچستان میں 15 مئی تک 86، کراچی میں 12 مئی تک 350 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ وہ جو تمام اداروں کی رپورٹس تھیں ان کو ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ درخواست میں نگران وزیر داخلہ پنجاب کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ صوبے میں 32 خواتین کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 21 کو رہا کر دیا گیا، جبکہ 9-10 مئی کے واقعات کے سلسلے میں پولیس نے 138 مقدمات درج کیے، جن میں سے 500 خواتین کو اس میں نامزد کیا گیا۔ ان مقدمات میں درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات پر تعزیرات پاکستان اور انسداد دہشت گردی جو ایکٹ ہے اس کے تحت جرائم کے سلسلہ میں پورے ملک میں مقدمات درج کیے گئے، تاہم ان ایف آئی آرز میں پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا ذکر نہ ہونے کے باوجود فوج کے کمانڈنگ افسران نے گرفتار ملزمان کی تحویل کی درخواست دی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ کورٹ مارشل یا فوجی عدالت سویلینز کا بہت محدود مواقع پر اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ذکر کردہ جرائم پر ہی ٹرائل کر سکتی ہیں، کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ صرف محدود حد تک ہی اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اور اس کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے۔ ہمارے آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہوگی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی ہوگی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آئین کے جو تابع ہیں یہ دونوں قوانین، آئین کے تابع آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی،
تو درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ کورٹ مارشل یا فوجی عدالت سویلینز کا بہت محدود مواقع پر اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ذکر کردہ جرائم پر ہی ٹرائل کر سکتی ہے۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 245 کے نفاذ کے آئین کے آرٹیکل 10، 14، 15 اور 19 پر براہ راست اثرات ہیں۔ گرفتار تمام ملزمان کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات چلانے کے عمل کو غیر آئینی قرار دے اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے مقدمات چلانے کے لیے گائیڈ لائنز بننے تک ٹرائل روکنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ جب تک ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل اور کسی آزاد عدالت میں اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی نہیں ہو جاتی، فوجی عدالتوں میں کارروائی روکنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ منصفانہ ٹرائل کے اصول کے تحت فوجی عدالتوں میں چلائے جانے والے مقدمات فوجداری عدالتوں میں بھیجنے کے حکم دیے جائیں اور وفاقی حکومت کو ہمیشہ کے لیے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز سے روکنے کا حکم جاری کیا جائے۔ استدعا کی گئی کہ آرٹیکل 245 کے تحت وفاق، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں فوج طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے اور فوج طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن اور دیگر متعلقہ دستاویزات پبلک کرنے کا حکم جاری کرے۔ درخواست گزاروں نے مزید استدعا کی کہ احاطہ عدالت سے خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی ورکرز کی گرفتاریوں کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ یہ درخواست بڑی ڈیٹیل درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب چونکہ یہ سول سوسائٹی کی جانب سے درخواست ہے، میں نے آپ کو کہا کہ سول سوسائٹی کی جانب سے معنی خیز درخواست ہمیشہ دائر ہوتی ہے، اور جو تذکرہ ہم پچھلے 2 دن سے سن رہے ہیں پی ڈی ایم سے ملحقہ جو لوگ ہیں، ان سے ان کے قریبی لوگ، وہ جتنی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خوف نظر آ رہا ہے، اور چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں جو آرمی عدالتوں کے حوالے سے پہلے معاملہ چیلنج ہو چکا ہے، 13 جون کی اس میں سماعت ہے، اور پاکستان کی جو وکلا برادری ہے اس میں بھلے پاکستان بار کونسل ہو، حامد خان صاحب ہوں، لطیف کوسہ صاحب ہوں یا اعتزاز احسن صاحب ہوں، جتنے بھی سینئر قیادت ہے، وہ بھی آرمی عدالتوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2019 کے بعد چونکہ ترمیم نہیں ہوئی، 23ویں ترمیم کے بعد، تو اس لیے آرمی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتوار کے روز یا سوموار کے روز اس پر نمبر لگ جائے گا۔ نمبر جب الاٹ ہو جائے گا تو پھر یہ اگلے ہی ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دے تو اس میں پھر کارروائی کس طرف جائے گی۔ ہمارے اداروں کی جانب سے جو ڈیمانڈ ہے کہ جی ہر صورت 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کا آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے، تو چیزیں کس طرف جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔